السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تراویح شروع ہونے کے بعد کوئی شخص مسجد میں آئے تو اس کا کیا حکم ہے؟ مطلب یہ کہ ایک شخص عشاء کی نماز میں مسجد میں ایسے وقت پہنچا جبکہ فرض نماز ہو چکی تھی، اور اس کے بعد جو سنت مؤکدہ ہیں وہ بھی لوگ پڑھ چکے تھے، امام صاحب بھی پڑھ چکے تھے، اس کے بعد تراویح بھی شروع ہو چکی تھی، اور یہ شخص جو آیا ہے اس نے ابھی فرض بھی نہیں پڑھے ہیں، سنت مؤکدہ بھی نہیں پڑھی ہیں، تو اب ایسی صورت کے اندر یہ امام کے ساتھ تراویح میں شریک ہوگا یا پہلے اپنے فرض اور سنت مؤکدہ ادا کرے گا؟ تو یہ ایک اہم ترین مسئلہ ہے جو رمضان مبارک کے اندر پیش آتا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ اس میں سب سے اول تو یہ کہ جو شخص تراویح شروع ہونے کے بعد مسجد میں آیا ہے تو وہ سب سے اول تو وضو وغیرہ کر لے، اچھی طرح وضو سے فارغ ہو جائے، اور پھر وضو سے فارغ ہونے کے بعد اب وہ سب سے اول فرض پڑھے گا۔ امام صاحب چاہے تراویح پڑھا رہے ہوں یا تراویح کی کوئی بھی رکعت میں چل رہی ہو، 4 ہو رہی ہوں، 8 ہو گئی ہوں، 10 ہو گئی ہوں، کتنی بھی ہو گئی ہوں، یہ شخص جو بعد میں آیا ہے یہ پہلے فرض نماز ادا کرے، اور فرض نماز ادا کرنے کے بعد اب جو ہے تراویح کے اندر امام کے ساتھ شریک ہو جائے، اور پھر تراویح کے بعد امام صاحب وتر پڑھائیں گے تو وتر کی نماز میں بھی امام کے ساتھ شریک رہے۔ اب وتر کی نماز پڑھ لینے کے بعد اس کی تراویح کی وہ رکعتیں جو چھوٹ گئی ہیں یا ایسے ہی سنت مؤکدہ جو اس نے فرض کے بعد نہیں پڑھی ہے، تو اب یہ جو ہے ان رکعتوں کو وتر کے بعد پڑھے گا۔ پہلے جو ہے وہ سنت مؤکدہ پڑھ لے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ تراویح کی نماز پڑھے گا۔ ایسے ہی ایک شکل اور پیش آتی ہے، وہ یہ کہ ایک انسان عشاء کی نماز میں رمضان کے اندر اتنی تاخیر سے آیا کہ امام صاحب فرض بھی پڑھا چکے تھے، تراویح بھی مکمل ہو گئی تھی، وتر کی نماز شروع ہو چکی تھی، اس وقت یہ شخص مسجد میں آیا ہے، تو اب یہ شخص کیا کرے گا؟ ابھی اس کو وضو کرنا بھی باقی ہے، اور پھر اس کے فرض بھی رہ گئے ہیں، سنت مؤکدہ بھی باقی ہیں، تراویح بھی اس کی باقی ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ سب سے اول وضو وغیرہ سے فارغ ہو جائے، وضو سے فارغ ہو کر سب سے اول یہ فرض نماز ادا کرے گا۔ وہ اس لیے کہ وتر کی نماز عشاء کی نماز کے بعد ہے، پہلے نہیں ہے کہ یہ شخص آئے اور وضو کرتے ہی امام کے ساتھ وتروں میں شریک ہو جائے، ایسا نہیں کرے گا، بلکہ سب سے اول تو یہ اپنی فرض نماز ادا کرے گا، اور فرض نماز ادا کرنے کے بعد چونکہ ظاہر بات ہے اس کو 4 فرض پڑھنا ہے اور ادھر 3 وتر کی نماز امام صاحب پڑھائیں گے، تو وہ نماز اس کے وضو کرنے اور فرضوں کو پڑھنے کے اندر ہی پوری ہو جائے گی۔ تو اب یہ فرضوں کے بعد سنت مؤکدہ پڑھ لے، اور جو 2 نفل وغیرہ ہیں وہ بھی ادا کر لے، ان کو بھی پڑھ لے، اور اس کے بعد تراویح کی 20 رکعت پڑھ لے، اور پھر اسی طرح جو ہے 20 رکعت تراویح کی نماز جو ہے ادا کر لے، پھر اسی طرح 3 رکعت وتر ادا کر لے، اور پھر اس کے بعد جو نفل وغیرہ ہیں ان کو پڑھ لے۔ یہ جو ہے اس شخص کا حکم ہے، تو اس کے مطابق جو ہے وہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ لیکن اگر مثلا کہیں ایسا ہو کہ یہ شخص جو ہے بہت تاخیر سے بھی آیا اور وتر کی نماز ابھی چل رہی ہے، اور اس شخص نے وضو بھی کر لیا اور فرض نماز بھی ادا کر لی، اور ابھی وتر کی نماز باقی ہے، وہ پوری نہیں ہوئی ہے، تو پھر یہ شخص فوراً وتر کے اندر شریک ہو جائے، اور وتر کی نماز پوری کر لینے کے بعد اب جو اس کی نماز ہے اس کو بھی ترتیب ہی ادا کرے، سنت مؤکدہ وغیرہ بھی پڑھ لے، اور اس کے بعد جو تراویح کی 20 رکعت ہیں وہ ادا کر لے، اس کے بعد میں جو نفل وغیرہ ہیں ان کو جو ہے ادا کر لے۔ تو یہ ایک اہم ترین مسئلہ تھا، اس کو ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے، اور اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد اسی کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے۔